تھا میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا سوال کو سمجھنے میں کہ یہ جو ہمارے یہاں مکان لوگ کرائے پر دیتے ہیں جس کو آپ کے یہاں گروی رکھ کر کے بولا جاتا ہے، اس کا جو ممبئی وغیرہ میں جو پاپولر نام ہے وہ یہ ہیوی ڈپازٹ پر لوگ مکان لیتے ہیں، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو دیکھیے ایک مکان کا مان لیجئے کہ کرایہ ہے تقریباً 5,000 روپیہ۔ اب 5,000 کرائے پر اگر ایک رقم ڈپازٹ کے طور پہ کوئی لیتا ہے 50,000 یا 1,00,000 روپیہ لیتا ہے تو ڈپازٹ تو ایک الگ چیز ہوگی۔ ڈپازٹ لیا جاتا ہے بطور سیکیورٹی کہ کرایہ دار اگر بھاگ گیا، 5-6 مہینے کا کرایہ نہیں دیا، بجلی کا بل بغیر دیے بھاگ گیا یا کچھ نقصان کر کے بھاگ گیا، تو ہمارے پاس ایک رقم ہو تاکہ ہم اس نقصان کی بھرپائی کر سکیں۔ تو اس مقصد کے تحت ایک نامینل رقم، ایک جینوئن رقم ڈپازٹ کے طور پہ لی جاتی ہے، تو وہ تو ایک یعنی امانت کے طور پر اور سیکیورٹی کے طور پر لی جاتی ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، اس میں کرایہ دینا پڑتا ہے اور وہ ڈپازٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو ہم اس کو ہیوی ڈپازٹ کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو شکل رائج ہے کہ کرایہ مان لیجئے 5,000 روپیہ ہے تو ڈپازٹ دیا جاتا ہے 5,00,000 روپیہ۔ 5,00,000 روپیہ دے دیا گیا، اب سامنے والے کو 5,00,000 روپیہ مل گئے، اس کو مکان مل گیا، اب یہ فری میں رہتا ہے، کوئی کرایہ نہیں دیتا۔ تو اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس نے جو 5,00,000 روپیہ دیا ہے مکان مالک کو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کی حیثیت قرض کی ہے۔ جو رقم آپ سامنے والے کو دیں اس کنڈیشن پر کہ وہ بعد میں آپ کو لوٹا دے گا، شریعت اس کو قرض کہتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرض میں کوئی منافع آپ نہیں کما سکتے، یہ شریعت کا متفقہ اصول ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سارے مسلک کے علماء کا اتفاق ہے۔ اگر آپ نے قرض کے اوپر کوئی منافع لیا، دیٹ از کالڈ انٹرسٹ، اس کو بیاج اور سود کہا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، اب اس 100 روپیہ کے بدلے آپ سے میں اگر 100 روپیہ لے رہا ہوں تب تو صحیح ہے، یہ قرض ہے۔ اگر 100 کی جگہ 101 روپیہ بھی لے رہا ہوں طے کر کے، شرط پہلے سے طے کر کے، تو یہ سود ہے۔ ہاں میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور کچھ طے نہیں کیا، آپ کے میں کام آیا، آپ کو میں نے دیکھیں قرض جو ہوتا ہے نا، یہ کام آنے کے لیے ہوتا ہے، قرض کو احسان کہتے ہیں۔ اسلام میں قرض احسان کے لیے، قرض منافع کمانے کے لیے نہیں ہے بھائی۔ منافع کمانے کے لیے بزنس کرو، منافع کمانے کے لیے مزاربت کرو۔ آپ کا پیسہ لے کر کے میں بزنس کر رہا ہوں اور پرسنٹیج طے ہو گیا، 50% میں 50% آپ، تو یہ شریعت میں جائز ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہے کہ پیسہ دے کر کے میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، قرض دے رہا ہوں، اس پر میں پروفٹ کما رہا ہوں، یہ 110% یہ بیاج ہے۔ بھائی بینک کو کیا کرتے ہیں ہم؟ بینک کو ہم پیسہ دیتے ہیں، تو بینک کو بھی جو ہم پیسہ دیتے ہیں شریعت کی ٹرم میں وہ ایک طریقے کا ہم بینک کو قرضہ دے رہے ہیں۔ ہم نے بینک کو قرضہ دیا کہ ہم جب چاہے تب بینک سے لے سکتے ہیں، اب بینک اس پر 5% ہم کو پر اینول ہم کو جو ہے انٹرسٹ دے رہا ہے، وہ سود ہے، حرام ہے۔ تو یہاں ہم نے جو ہیوی ڈپازٹ دیا 5,00,000 روپیہ، شریعت کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ قرض ہے۔ تو ہم نے مکان مالک کو 5,00,000 روپیہ دیا، اس کے بدلے میں اس نے ہمیں کیا دیا کہ آپ اس مکان میں رہو اور کرایہ مت دو۔ تو کرایہ جو ہم نہیں لے رہے ہیں یہی انٹرسٹ ہے، اور اگر ہم کرایہ کے نام پر 1,000-2,000 روپیہ لے رہے ہیں تو جو اصل کرایہ ہے، مان لیجیے 10,000 روپیہ کرایہ ہے اور ہم صرف 1,000 روپیہ لے رہے ہیں، تو جو 9,000 بچا وہ انٹرسٹ ہے۔ تو یہ بالکل یاد رکھیں کہ یہ ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں جو دیا جا رہا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے کیا ہیں کہ صاحب دونوں لوگوں کا فائدہ ہے، مکان مالک کو پیسہ مل جا رہا ہے اور اس کو جو ہے مکان مل جا رہا ہے، تو دونوں لوگ کا فائدہ ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی اگر دونوں لوگ کا فائدہ ہے۔ بھائی بینک میں پیسہ رکھ رہا ہے ایک انسان، بینک والے کا بھی فائدہ ہے، پیسہ رکھنے والے کا بھی فائدہ ہے، اس کو ہر سال بیاج مل رہا ہے، بینک اپنے پیسے سے کما رہا ہے، تو کیا دونوں کا فائدہ ہونے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ حرام تو حرام ہی رہے گا نا۔ تو دونوں کا فائدہ ہے، یہ ہونے سے وہ کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ اس کا نام ہم گروی رکھ دیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں گروی رکھتے ہیں، گروی کے بارے میں بھی یاد رکھیے، گروی بھی ہم جو چیز رکھتے ہیں وہ بطور امانت ہوتی ہے، اس میں کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ گروی کی چیز کو استعمال کرنے کی صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر اس کی دیکھ ریکھ پر کوئی خرچ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ہم کو بکری دی گروی کے طور پر، اب بکری کو ہم چارہ کھلا رہے ہیں، بکری کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، تو اس کی دیکھ ریکھ پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کے دودھ وغیرہ سے ہم اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ گروی میں بھی سامان جو رکھا جاتا ہے وہ بطور امانت رکھا جاتا ہے، استعمال کرنے کے لیے نہیں رکھا جاتا۔ تو ہیوی ڈپازٹ کی جتنی شکلیں ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں۔ اب اس کا الٹرنیٹ ایک جائز الٹرنیٹ ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں تو جائز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مکان ہے،
اس کا کرایہ ہے 5,000 روپے، 10,000 روپے مان لیجیے کرایہ، اس کا مہینے کا 10,000 روپے کرایہ ہے۔ اب مکان مالک کو پیسہ چاہیے اور آپ کو مکان چاہیے، تو آپ ایڈوانس کرایہ دے دیجئے، اور ایڈوانس کرایہ جب آپ دیجئے تو کچھ اس میں جو ہے مکان مالک کچھ سہولت دے دے۔ مثال کے طور پر 1 سال کا 10,000 روپے سے کتنا ہو گیا کرایہ؟ 1,20,000۔ اب 5 سال کا اگر آپ جوڑیں گے تو 6,20,000 روپیہ ہو گیا۔ تو آپ 5 سال کا کرایہ جو 6,20,000 ہوتا ہے، آپ 5 لاکھ روپیہ دے دے مکان مالک کو، یا 4 لاکھ دے دے، جس پر طے ہو گیا۔ تو یہ کرایہ ایڈوانس کی شکل میں آپ نے دے دیا، اور یہ طے ہو گیا کہ یہ اتنے دن کا کرایہ ہے، اتنے دن تک آپ مجھ کو کوئی کرایہ نہیں دیں گے، لیکن اتنا پیریڈ گزرنے کے بعد آپ کو کوئی رقم واپس نہیں ملے گی، کیونکہ جو رقم آپ نے ہم کو دی ہے وہ بطور کرایہ دی ہے، بطور قرض نہیں دی۔ تو ہیوی ڈپازٹ کی شکل میں۔ اور میں نے یہ بھی سنا کہ بیجاپور میں اور بھی شکلیں رائج ہیں، وہ لوگ گاڑی دے دیتے ہیں گروی کے طور پر، اس کا پیسہ لے لیتے ہیں لوگ، اور بھی چیزیں دیتے ہیں ضرورت کی، اور پھر وہ جو چیز ملتی ہے، جیسے گاڑی، کسی نے ہم کو گاڑی دی اور ہم نے اس کو پیسہ دے دیا، اب وہ گاڑی ہم استعمال کر رہے ہیں، بلکہ ہم وہ گاڑی کسی تھرڈ پرسن کو دے رہے ہیں، وہ استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو بالکل سود پر سود ہو رہا ہے، ہم ایک تو سود کھا رہے ہیں، دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ تو یہ سب میرے بھائیوں، سود کی خطرناکی کو سمجھیے، اور یہ شریعت کا ایک رول ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے ہم منافع کمائیں، ہر وہ قرض جس سے منافع حاصل ہو، وہ سود ہے۔ یہ اصول یاد کر لیں، یہ صحابہ کا قول بھی ہے، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، جس قرض کے اوپر منافع کمایا جائے وہ حرام ہے۔ ہاں، بغیر پہلے سے شرط کے اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے اور اس کے بعد لوٹانے کے ٹائم زیادہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس کی تعریف کی اللہ کے نبی نے، خیارکم احسنکم قضاء، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو جب ادا کرے تو ادا کرنے میں اچھا ادا کرے۔ اللہ کے نبی سے بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور دیتے وقت آپ نے اس کو زیادہ دیا، تو اس میں بغیر طے کیے ہوئے اگر دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی ساری سورتوں کا سیکوینس کیسے ملا؟ کیا اللہ کے رسول کو اس کی وحی ہوئی تھی؟ دیکھیے، قرآن کریم کی تمام سورتوں کی اور تمام آیتوں کی جو ترتیب آج ہمارے پاس ہے، یہ ترتیب ایسا نہیں ہے کہ بعد میں لوگوں نے اپنے من سے کی ہے۔ اللہ کے نبی جب قرآن کی آیتیں اترتی تھی، صحابہ سے کہتے تھے لکھو، بعد میں پھر آیتیں اترتی تھی، کہتے تھے لکھو، اور پھر آیتوں کو آرڈر سے بھی آپ ترتیب بھی دلواتے تھے۔ تو یہ بات بالکل یقینی، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قرآن کی آیتوں کی بھی ترتیب اور قرآن کی سورتوں کی بھی ترتیب یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اس میں کسی لاجک کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس میں کوئی انسان نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ عیدگاہ میں مرد اور عورت ایک ہی میٹ پر نماز ادا کرتے ہیں اور بیچ میں پردہ ہوتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اللہ کے رسول کے دور میں مسجد میں پیچھے عورتیں آتی تھیں، آگے مردوں کی صف ہوتی تھی، پیچھے بچوں کی ہوتی تھی، اس کے پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی۔ تو آج تو پردہ اگر بیچ میں لگا ہے اور میٹ ایک ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک نان مسلم تھے، انہوں نے مرنے سے پہلے صرف کلمہ پڑھا، کیا اللہ انہیں جنت دے گا؟ اگر انہوں نے مرنے کے پہلے، یعنی وہ ٹائم آنے کے پہلے جب ہوش و حواس برقرار رہتا ہے، ایک تو ہوتا ہے موت کو سامنے دیکھ لیا تب کلمہ پڑھا، جیسے فرعون نے پڑھا تھا، تو اس کا اعتبار تو نہیں ہوگا، لیکن ابھی ہوش و حواس برقرار تھا اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اگر انہوں نے دل سے کلمہ پڑھا تھا تو ان کی نجات ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول ایک یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھا، مر رہا تھا، آخری ٹائم تھا، اللہ کے نبی نے کہا کلمہ پڑھ دو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نجات پا جائے گا۔ تو اس لیے اگر دل سے کسی نے کلمہ پڑھا ہے اور موت کو دیکھنے کے پہلے پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ وہ کون سی عبادت، تسبیح یا عمل ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، جو انسان کو اللہ کے قریب کرے؟ اب دیکھیے، یہ سوال جو ہے بہت تفصیلی سوال ہے، بہت سارے اذکار ہیں، سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے ہلکا بھی ہے زبان پر۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا ذکر ہے کہ اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا ہونٹ بھی نہیں ہلے گا، آپ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھ لیں گے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں بخاری کی آخری حدیث ہے کہ یہ 2 کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں۔ اسی طریقے سے الحمدللہ سبحان اللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میزان عمل کو بھر دیں گے یہ، تو ان سب کو آپ پڑھیں۔ اور اگر عبادت کی ہم بات کریں تو فرائض اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے پہلے آپ فرائض کی پابندی کریں،
فرض نماز پڑھیں، فرض روزہ رکھیں، فرض کے بعد پھر نوافل کا اہتمام کریں، نفلی نماز پڑھیں، نفلی روزہ رکھیں، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ جو انتقال ہو چکے ہیں کیا ان کے نام سے صدقہ ثواب کے لیے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ مرنے والے کے نام سے آپ صدقہ کسی بھی شکل میں دے سکتے ہیں، پیسے کی شکل میں، اناج کی شکل میں، کپڑے کی شکل میں، یا گھر میں کھانا بنا ہے غریبوں کو آپ نے کھانا دے دیا، مگر اس میں یہ بات یاد رہے کہ آپ کوئی دن خاص نہیں کریں گے۔ مرنے والے کے نام پر سال میں ایک دن برسی منا کر کے اس دن غریبوں کو کھانا بانٹے، یہ غلط ہے۔ تیسرے دن خاص کر کے کھانا بانٹے، یہ غلط ہے۔ اور کھانا ہی بانٹے، یہ بھی غلط ہے کہ آپ ایک شکل کو اپنا لیں کہ بس مرنے والوں کی طرف سے ہم کھانا ہی بانٹیں۔ بھائی صدقہ کریں، صدقہ کی ساری شکلیں، تو آپ کوئی کسی ایک شکل کو خاص نہ کریں، ٹھیک ہے؟ صدقہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ چند سوالات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔